الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جلیل القدر علماء کرام، مہمانان عالی مقام، طلباء ذی احترام، قرآن کریم مینار نور ہے، اور شمع ہدایت ہے۔ دل کی بیماریوں کا قرآن کریم معالج ہے۔ روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا سامان ہے۔ قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہبری ہے۔ اور قیامت تک کے لیے ایک علمی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے بعض وجوہ اعجاز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتے، علماء کو سمجھ میں آتے ہیں، جیسے فصاحت ہے، بلاغت ہے، بدیع ہے۔ یہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہوتی، اور بعض اعجازی پہلو ہوئے جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ ان اعجازی پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ کم سنی میں وہ طالب علم جس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پورا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے۔
یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ دوسرا قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ دنیا میں جو کتابیں ہیں کوئی 100 سال رہی ہوں گی، کوئی 50 سال رہی ہوں گی، پھر وہ ختم ہو جاتی، پھر اسے تشتذباب کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم 1400 سال کے بعد غیر محرف رہا، اس کے ایک حرف میں بھی فرق نہیں آیا ہے، تغیر نہیں آیا ہے، اس کا اعجاز ہے۔ اور آسمانی کتابیں ان کے علماء کی حفاظت میں دی گئی تھی، اس میں تغیرات آئے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا تو اس میں تغیر نہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اس کی ہر صورت ایک معجزہ ہے، اس کا ہر جملہ ایک معجزہ ہے، یہ بین الدفتین پورا معجزہ ہے، لیکن اس کے اعجازی پہلو ہر زمانے میں رونما ہو کر یہ معجزہ نما بھی بن جاتا ہے۔ کئی 5 سال کا بچہ قرآن شریف پورا حفظ کرتا ہے، کہیں نابینا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے، کہیں کبر سنی کے اندر لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فراغت کے بعد قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے تعلیم کتب کے ساتھ 11 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ میرے والد صاحب نے فراغت کے بعد 40 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ تو بڑی عمر میں بھی قرآن کریم یاد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور چھوٹی عمر تو آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کے سینوں کو لے لیا اور اس کے اندر اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کریم کے 60 سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 جو ہیں ان کو راجح قرار دیا، ان میں سے ایک نام ذکر بھی ہے۔ اس سے ذکر اس بنا پر کہا گیا ہے کہ یہ رات دن تلاوت کرنے کی کتاب ہے، ذکر کرنے کی، پڑھنے کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگریزی تفسیر کے حاشیے میں لکھا ہے The most widely read book in the world is Quran.
کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب دنیا میں اس وقت پڑھی جا رہی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ کتنا گیا گزرا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ آ گیا، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اور کام بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے قرآن کریم کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو گھر میں پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر میں انوار آئیں، برکات آئیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں میں انوار آتے ہیں، برکات آتی ہیں۔ پڑھنے والے کا منہ بھی نورانی ہو جاتا ہے اور گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نورانی کتاب پڑھ رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ اب اس سے بڑا اعجاز کیا چاہیے کہ دنیا مٹانے پر تلی ہے قرآن کے، اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، مٹانے والوں کی اسکیمیں ناکام ہو رہی ہیں اور حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اتنے حفاظ پورے سال میں ہندوستان کے مدارس میں تیار ہو رہے ہیں، گویا کہ ہندوستان کو اتنے حفاظ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، اور یہی قرآن کریم کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عرض کیا نا کہ قرآن معجزہ نما ہے۔ اچھا، دنیا کی کوئی کتاب آپ لے لیں، صرف 30 پیج کی کتاب، and try to memorize that book word to word, letter to letter. آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیجیے 30 صفحے کی ہو، اور اس کا حرف جو ہے یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد نہیں ہوگی۔ اور قرآن کریم کی 114 سورتیں، 6200 متفق آیتیں، یہ ہمارا 6 سال کا 7 سال کا بچہ ایسا یاد کرتا ہے کہ الف سے شروع کرتا ہے تو والناس تک ٹھہرتا نہیں۔ کسی زمانے میں حفاظ ملتے ہی نہیں تھے۔ یہ مدارس کی برکت ہے، دعوت کے کام کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ حفاظ شہر میں اتنے ہیں کہ تقسیم کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے راندیر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ قرآن کے عجوبے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں طرح طرح کے۔ کب کون سا عجوبہ ہو جائے گا قرآن کا کہہ نہیں سکتے۔ ایک مسجد ہے، یہ مسجد جانتے ہیں وہ ہے جہاں مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم نے پہلی مرتبہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں گشت کیا تھا۔ جب وہاں بات میں بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا، جب وہاں گشت کیا تھا، آج وہ گشت کی برکت یہ کہ وہاں سے جماعتیں نکل گئی۔ میرے والد صاحب نے ان کو صوفی صاحب کا لقب دیا تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس انہوں نے بخاری شریف پڑھی۔ اس مسجد کے اندر مشکل سے 2 حفاظ، پہلے بڑی منت سماجت حفاظ کی کرنی پڑتی تھی، جتن کرنے پڑتے تھے، بھئی کھانا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے، سحری بھی کرائیں گے، لیکن آپ ہمارے یہاں تراویح پڑھائیں۔
میں کر لیا انہوں نے. اب وہ دو حفاظ تھے، عوام تو بیچاری سمجھتی نہیں اب قرآن شریف کیا ہے کیا نہیں. اب انہوں نے رات کو من ترا حاجی بغیرم تو مورا قاضی بگو، دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں پہ سنبھال لیتے تھے. لوگ کہتے تھے بہت اچھا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، غلطیاں بھی نہیں ہوتی، کتنا یاد ہے ان کو قرآن. اس میں ایک اجنبی بڑے میاں آئے، دو بھائی تھے. اس رات انہوں نے تراویح ان حفاظ کے پیچھے پڑھی تو 2 رکعت پہ لقمہ دیا، دوسری 2 رکعت پہ 2 لقمے دیے، دوسری 2 رکعت پہ 4 لقمے دیے. حافظ صاحب بگڑ گئے، کہا بھئی یہ کون ہے لقمے دینے والا؟ تو بڑے میاں نے انگلی اٹھائی کہ میں ہوں. تو بہت لقمے دینے کا شوق ہے تو پڑھا کے بتاؤ. بہت یاد ہے نا قرآن، لقمے پہ لقمے دے رہے ہو. ذرا رمضان میں حافظ کا دماغ گرم ہوتا ہے. وہ حافظ صاحب جو بڑے میاں تھے انہوں نے کہا اچھا میں پڑھاؤں. کہاں پڑھاؤ دیکھتے ہیں ہم کیسا پڑھاتے ہیں. وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے، انہوں نے 4 رکعت میں آدھا پارا، دوسری 4 رکعت میں آدھا پارا، دوسری 4 رکعت میں آدھا پارا، 2 پارے تو انہوں نے ویسے ہی پڑھ دی اور بغیر غلطی کے پڑھے. بالکل بوڑھے آدمی اور دیہاتی معلوم ہوتے تھے، لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے، ان کو قرآن شریف اتنا یاد. 1.5-2 پارے انہوں نے 20 رکعت کے اندر پڑھ دیے. یہ جو بیچارے مروت جو حفاظ کرام تھے، صبح سے پہلے ایک بس جاتی تھی اس سے روانہ ہو گئے. اور یہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے 4 دن کے اندر قرآن شریف ختم کر دی. تو شیر کے سر پہ 1.25 شیر. میں ایک اور اعجاز قرآن کا آپ کو بتلاؤں گا. دنیا کی دوسری آسمانی کتابیں جیسے گیتا ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، یہ موسیقی کی دھن پر پڑھی جاتی. ہارمونیم بجائے جاتے ہیں، ڈھولک بجائی جاتی ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم بغیر موسیقی کے بہترین پڑھا جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ دنیا کی دوسری جو دنیاوی کتابیں اس کے پڑھنے کا کوئی ادب، کوئی اصول نہیں ہے. لیٹ کر پڑھو، الٹے ہو کر پڑھو، سیدھے ہو کر پڑھو، کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں، یہاں تک کہ تلاوت کے بھی آداب ہیں. اور قرآن کریم کے تلفظ کے قاعدے بنے ہوئے ہیں. ایک فن ہے مستقل جس کو تجوید کہتے ہیں. This is the miracle of قرآن. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، کسی اور کتاب کو حاصل نہیں. مصر کے علاقوں میں، قاہرہ میں عام طور پر جب شادیاں ہوتی ہے تو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. یہ وہاں کا دستور ہے. آپ کے یہاں شادی ہے تو اچھے اچھے قرائے کرام کو بلاتے ہیں، وہ عشاء کے بعد سے پڑھتے ہیں اور دیر تک پڑھتے ہیں. ہمارا قاری تو 10 منٹ میں خود بھی تھک جاتا ہے، دوسروں کو بھی تھکا دیتا ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، جلدی ختم کرے تو اچھا ہے. تو وہاں شادی کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ رسموں میں نہیں مانتے عرب والے. کوئی غیر شرعی رسم نہیں ان کے. قرآن کی تلاوت خوشی کے موقع پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے. ایک بزرگ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. ان کے یہاں دسترخوان جب چنا جاتا تھا تو دسترخوان چنے جانے کے بعد
کھانا کھانے سے پہلے 1 رکوع قرآن کریم کی ایک قاری تلاوت کرتا تھا، پھر کھانا شروع کیا جاتا تھا۔ فرمایا قرآن سے پہلے کھانا کیا ہے؟ یہ روحانی غذا پھر جسمانی غذا۔ فرماتے ہیں کہ غم کا کوئی موقع ہوتا ہے مصر میں تو غم کے موقع پر بھی وہ قرآن شریف پڑھتے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو آج رات جو ہے پوری رات قرآن کریم پڑھا جائے گا، چائے نوشی ہوگی، پھر قرآن سنا جائے گا، پھر قاری بدلے گا، پھر نیا قاری آئے گا، پھر وہ قرآن کریم پڑھے گا۔ ایک مزاج ہے قرآن کریم کے سننے کا، قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک مزاج۔ آج ہمارا مزاج نہیں رہا، ہم نے قرآن کریم کے بہت سرسری نظر سے دیکھا ہے، اس کے مرتبے اور مقام سے ہم اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں۔ تو ایک جگہ شادی تھی، ذرا زیادہ مالدار، ضرورت سے زیادہ مالدار تھا وہ عورت۔ تو اس نے کہا کہ ہم 2 کام کرتے ہیں، ایک تو قاری عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت رکھتے ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد وہاں کی گلوکارہ تھی بہترین گانے والی، اس کا نام ام کلثوم تھا، اس کو گانے کی دعوت دی تھی، عربی ترانے اور عربی گانے گائی۔ وہ آئی تو اس کو پردے میں اوپر بٹھا دیا گیا کہ ابھی جب آپ کا نمبر آئے گا بلایا جائے گا۔ وہ اوپر جا کر اپنے موسیقی کے آلات لے کر بیٹھ گئی اپنی ٹیم کے ساتھ۔ اول اکیلا تو چلتا نہیں، اس کے ساتھ تو پورا قافلہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں قاری عبدالباسط صاحب جو ہیں ان کو اشارہ ملا کہ تلاوت کی جائے، انہوں نے اپنی سریلی آواز میں پورے سوز و گداز کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت شروع، اور لگاتار 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ مجمع میں سناٹا چھا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آدمی سنتے سنتے تھکتا نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب پڑھے گا تو بھی تھکتا ہے اور سنے گا تو بھی تھکتا ہے، لیکن قرآن نہ پڑھنے سے کوئی تھکے نہ سننے سے کوئی تھکے، یہ قرآن کریم کا ایک اور اعجاز ہے۔ میرے گھر میں کتاب رکھی، شاعر کہتا ہے میرے گھر میں کتاب رکھی ہے، روز پڑھتا ہوں نہیں لگتی۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ قرآن کریم سے عشق پیدا کر لو، تمہارے سلوک کے درجات بلند ہو جائیں گے صرف قرآن کی تلاوت سے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ قرآن آپ سے تقاضے کرتا ہے، آپ سے چاہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ذرا سمجھو قرآن کریم کی گفتگو کو، اس کے تقاضوں کو سمجھو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ بنیں گے تو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ تنخواہ کیا ملے گی، کہ حافظ قرآن بہت زیادہ مسجد میں امامت کرائے گا، مکتب پڑھائے گا، حفظ کلاس پڑھائے گا، 15 سے آگے نہیں بڑھیں گے، 20 تو بہت ہو گئے۔ اور اگر ڈاکٹر بن گیا تو مجھے تو بھائی خوشی ہے، حافظ محمد ادریس صاحب نے ایسا بہترین گلشن سجایا ہے الحمدللہ،
اور جتنے نام میں نے زیادہ تر سنے یہاں جن لوگوں نے پروگرام پیش کیے وہ سب احمد آباد کے باشندے ہیں، بچے ہیں ماشاءاللہ. یہ کام اصل میں مدرسوں کو کرنا ہے. علاقے کا مدرسہ تو علاقے کے طلبہ کو استفادہ کرنا چاہیے، پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آپ کے لیے مدرسہ ہے اور باقی تو یہ سمندر ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھائے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن مقامی طلبہ کو خود فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے. تو قرآن کریم سے عشق پیدا کیجئے، سرسری تعلق کافی نہیں ہے، محبت ہو جانی چاہیے قرآن کریم سے. اس کے ایک ایک حرف سے پیار ہو جانا چاہیے. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس ملک میں زندگی کے طلبگار ہو تو زندہ کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو. قرآن کریم کے لیے اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا الشرمندہ تعبیر نے. ایسی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. دیکھو ایک بات آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں کسی جگہ لکھا ہے کہ پتھر ایسے درخت پر مارے جاتے ہیں جس پر پھل ہوتے ہیں. تو قرآن کریم پر اعتراضات جو رات اور دن ہو رہے ہیں یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اس میں جان ہے، یہ جاندار کتاب ہے. تو حضرت حکیم الاسلام فرماتے تھے زندہ کتاب سے جڑو گے تو انشاءاللہ زندہ رہو گے، حالات پریشان نہیں کر سکیں گے تمہیں. یہ حالات سے نکالنے والی کتاب ہے. صحابہ حالات میں تھے، اللہ نے قرآن کریم کی برکت سے، سرکار کی صحبت کی برکت سے پریشانیوں سے نکال کر کہاں سے کہاں تک پہنچائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم 1.5 گھنٹے تک پڑھا، پھر وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر چلے گی. اب نمبر آیا